اللہ کے گھر کا پروٹوکول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے گھر میں آنا ہے تو اس مخصوص لباس میں اس جگہ سے آگے میرے اس مخصوص لباس کے بغیر نہیں آنا. اس کو میقات کہتے ہیں. ہماری پاکستانی برصغیر والوں کی میقات پہلے بحری سفر ہوتے تھے. یہ لملم کی وادی ہے. جدہ سے تقریباً 80 کلومیٹر پہلے ایک وادی ہے سمندر کے اندر, اس کو یہ لملم کہتے تھے. بحری جہاز جاتے تھے, وہاں ہمارے حاج صاحبان بزرگ ہمارے نیت کر لیا کرتے تھے. اب ہمارا فضائی سفر ہوتا ہے, اس میں بعض فقہ لکھتے ہیں اس میں کنڈل منازل بھی آتی ہے, یہ لملم بھی آتی ہے. تو ہم ابھی جہاز میں ہوتے ہیں تو ہماری میقات آ جاتی ہے. اس لیے ہم پاکستان سے ہی احرام باندھ کے جائیں گے, کیونکہ وہاں میقات سے گزر تو پتہ نہیں چلتا کب گزرے. لمحے کے اندر اب تو 2-4 پہلے دن حاجی ہمارے ساتھ گئے عمرے کے لیے, اور کھانے جب میقات آیا کھانا کھا رہے تھے, گپ شپ کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی اور گپ شپ میں لگے رہے. چند لمحوں بعد جدہ اتر گئے. اب پریشان, ہم نے نیت نہیں کی. اس لیے کہا جاتا ہے آپ اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے جائیں. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو حج افراد یہ ہوگا, ہمارا حاجی پاکستانی صرف پاکستان سے حج کا احرام باندھ کر جائے, عمرہ کی نیت نہ کرے. حرم پہنچ کے اس احرام کے اندر صرف حج کے مناسک ادا کرے گا. اس کو حج افراد کہتے ہیں. یہ عمومی طور پر وہاں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسری قسم ہوتی ہے حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے حاجی اپنی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت اور احرام ایک ساتھ باندھ کر جائے, حرم پہنچ کے عمرہ ادا کرے, عمرہ کی ادائیگی کے بعد بال نہ کٹوائے, اسی احرام میں رہے. پھر جب حج کے ایام شروع ہو جائیں گے اسی احرام کے اندر حج کے مناسک ادا کرے گا. ایک احرام کے اندر حج عمرہ بھی کرے گا, حج بھی کرے گا. اس کی تفصیل ذرا مختلف ہوتی ہے. تو حج کرنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد حلق کروا کے احرام کھول دے گا. اس کو حج قران کہتے ہیں. اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ حاجی صاحبان کافی دن احرام میں رہتے ہیں, عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں, حج بھی ساتھ کرتے ہیں, لیکن اس کا اجر بھی زیادہ ہے. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا, عائشہ تیرے عمرہ کا اجر تیری مشقت کے بقدر ہوگا, جتنی مشقت برداشت کرو گی اتنا اجر ملے گا. تو اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن مشقت وہ جو اللہ تعالیٰ دیں, ہم مشقت خود تخلیق نہ کریں, خود مشقت نہ گڑھ لیں, خود دیکھ کر دیں. تیسری قسم حج کی جو ہے, اور حج قران کرنا سنت ہے. سنت اس طرح ہے, آپ علیہ السلام جب ذوالحلیفہ سے آئے عمرہ کی اور حج کی نیت ایک ساتھ کی تھی, آپ کے آپ نے حج قران فرمایا. تیسری قسم حج کی حج تمتع ہے. حج تمتع یہ ہوتا ہے حاجی اپنی میقات سے صرف احرام جو باندھتا ہے عمرہ کا باندھتا ہے, حج کا نہیں باندھتا. عمرہ کا احرام باندھ کر جاتا ہے, حرم پہنچتا ہے, وہاں جا کے عمرہ ادا کرتا ہے, عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلق کروا کے احرام کھول دیتا ہے. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذو الحجہ سے, پھر نیا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ کر اس نئے احرام کے اندر حج کے مناسک ادا کرتا ہے اور پھر قربانی کر کے احرام کھول دیتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا, لطف اٹھانا, کیونکہ حاجی ایک سفر کے اندر عمرہ کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے, لطف اٹھاتا ہے اور حج بھی کرتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک حج تمتع کرنا افضل ہے. بعض صحابہ نے بھی حج تمتع فرمایا تھا. تو اس کے اندر آسانی ہے. تو ہم بھی آپ کو مشورہ یہ دیتے ہیں آپ حج تمتع کر لیں. اگر حج قران کرنے کا ارادہ ہوا تو کسی عالم کے پاس چلے جائیں, یا جب آپ حاجی کیمپ میں آئیں گے میرے پاس بیٹھیں گے, میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھا دوں گا حج قران کیسے کیا جاتا ہے. بہرحال کیونکہ حج تمتع کا شادی ہوتی ہے, ہمارے حاج صاحبان تقریباً 20-30 دن پہلے جو ہے حرم پہنچ جاتے ہیں, اتنے دن احرام میں رہنا مشکل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ حج تمتع کر لیں. حج تمتع, اب ہم جو آپ کو مسائل بتائیں گے یہ حج تمتع کے ہوں گے. حج تمتع کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے عمرہ اور دوسرا ہوتا ہے حج. اب آپ نے عمرہ کیسے باندھنا ہے, کہاں باندھنا ہے, اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. جو حاجی صاحبان 15 دن پہلے جائیں گے, یعنی کہ 15 ذی القعدہ تک 14 ذی القعدہ تک, اور ان کی فلائٹیں جو ہے پہلے مدینہ جائیں گی, مدینہ کے بعد وہ مکہ جائیں گے. اور 15 ذی القعدہ کے بعد جو بعد میں جائیں گی یہ حاجی صاحبان جو ہیں پہلے مکہ جدہ مکہ جائیں گے اور ان کی واپسی مدینہ سے ہوگی. جو پاکستان سے مکہ جائیں گے یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے, جو مدینہ سے آئیں گے وہ مدینہ سے احرام باندھ کے آئیں گے. جو بھی آپ کی ترتیب ہو آپ کو میسج انشاءاللہ شیڈول سینڈ کر دیا جائے گا, بتا دیا جائے گا, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ایک بات. دوسری چیز, اب آپ نے اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو پاکستان سے جب آپ حاجی کیمپ, عموماً جہاں دیکھا گیا ہے اگر آپ حاجی کیمپ اسلام آباد سفر کرتے ہیں تو اسلام آباد, ورنہ ملتان سے سفر کرتے ہیں تو ملتان, جو بھی آپ کی ترتیب ہو.
تو آپ حاجی کیمپ جائیں گے، جب حاجی کیمپ سے ایئرپورٹ کے لیے جائیں یا ملتان کے یہاں اپنے رہائش رکھی ہے یا اسلام آباد میں کہیں رہائش رکھی ہے، وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں، جانے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ دیکھ لیں، کاٹنے والے ہیں کاٹ لیں، اپنے بال وغیرہ صاف کر لیں اور زیر ناف بال وغیرہ صاف کر لیں، اس کے بعد احرام باندھنے کی نیت سے غسل کر لیں، اور یہ غسل کرنا سنت ہے، اگر غسل نہیں بھی کرتے تو وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ ایئرپورٹ جائیں گے، اگر تو ملتان سے جا رہے ہیں اس کی ترتیب اور ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے جائیں گے اس کی ترتیب اور ہے، کیونکہ اسلام آباد سے جو جا رہے ہیں روڈ ٹو مکہ ان کی امیگریشن ساری یہیں پہ ہو جائے گی، بہرحال جو بھی ترتیب ہو۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میں اگر آپ جاتے ہیں، احرام یعنی کہ سامان وغیرہ جمع کروا کے احرام کا بیگ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ وہاں آگے جا کے جائیں گے، وہاں دیکھیں گے مصلی بنا ہوا ہے، مرد حضرات ایک سائڈ پر جا کے جو ہے اس کیبن کے اندر اپنے کپڑے چینج کر کے احرام کی 2 چادریں زیب تن فرما لیں گے، 2 چادریں، ایک تحمل کے طور پر باندھنی ہے، ایک آپ نے اوپر اوڑھنی ہے، اور یہ تحمل کے طور پر چادر باندھنی ہے، اس میں آپ نے چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے بکر والے حاجیوں کو پتہ ہی ہے، اکثر ادھر تحمل باندھتے ہیں، لیکن ڈیرے والے حاجی جو ہیں ان کے لیے پریشانی ہوگی، آپ حاجی کیمپ پائیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا کیسے باندھنی ہے، لیکن آپ نے پھر بتا دیتا ہوں چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ چند چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو تحمل باندھتے ہوئے آپ نے ناف سے اوپر باندھنی ہے، حاجی صاحبان خاص طور پر جن کا پیٹ تو نکلی ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے، وہ نیچے کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے یعنی ناف سے نیچے تحمل ہے، اگر آپ طواف کرتے ہیں طواف نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ویسے بھی گناہ ہے سب، اس کا آپ نے خیال کرنا کہ ناف سے اوپر رہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے تحمل باندھتے ہوئے ایسے گھما کے نہیں باندھی، جیسے ہمارے پنجاب والے ایسے گھما کے باندھتے ہیں ویسے نہیں باندھی، آپ نے لپیٹنی ہے، جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا گیا ہوگا، لپیٹ لیں گے۔ اس کے بعد اس تحمل کے نیچے کسی قسم کا سلا ہوا لباس نہیں پہننا، نکر انڈر وغیرہ پہننا حالت احرام میں منع ہے، کھول دیں گے، تحمل باندھ لیں گے، ایک چادر جو ہے اوپر اوڑھ لیں گے، اس طرح سے آپ چادریں باندھ لی۔ اگر آپ کے پاس خوشبو موجود ہے، خوشبو ایسی جس کا رنگ نہ ہو، تو وہ آپ جسم پر بھی لگا سکتے ہیں، اگر رنگ والی نہیں ہے چادر پر بھی لگا سکتے ہیں، سنت عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحلیفہ کے موقع پر آپ اس طرح کی خوشبو خود لگائی تھی، آگے بڑھ کے خوشبو لگا لی۔ اس طرح خوشبو لگانے کے بعد آپ کا ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کیا ہے، آپ نے کرنی ہے عمرہ کی نیت۔ یہ تو پاکستان سے جانے والے ہیں، اگر آپ مدینہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ میں سے جب آپ آئیں گے یہ سارے کام غسل وغیرہ ناخن بال وغیرہ ہوٹل میں کر لیں، کوشش کریں چادریں بھی آپ ہوٹل ہی سے باندھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں نا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا، سامان وہاں ہوٹل سے بغیر احرام باندھ کے اپنے بیگ میں پیک کر لیتے ہیں، نیت نہ کریں، بس میں سوار ہو جائیں، 10-15 منٹ کے بعد بس جو ہے انشاءاللہ ذوالحلیفہ پہنچے گی، وہاں اتر کے اب مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں جا کے وہاں پہ نفل بھی پڑھ لیں، نفل کے بعد نیت بھی کر لیں۔ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو جب تک جہاز میں بیٹھ جائیں، جب تک جہاز ٹیک آف نہ کر جائے، اڑ نہ جائے، اس وقت تک آپ نے نیت نہیں کرنی، لیکن جیسے اڑ گیا جہاز سیدھا ہو گیا اسی وقت جہاز میں آپ نیت کر لیں، اعلان کا انتظار نہ کریں۔ عمرہ کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے۔ نیت کر لی، یا اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، پشتو میں، پنجابی سرائکی میں جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہیں، عمرہ کی نیت کر لی، بس یہ نیت کافی ہے، بس الفاظ کہنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے تلبیہ، جہاز کے اندر ہیں یا مسجد ذوالحلیفہ کے اندر ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کر لیں گے، تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ سیکھ کر جانی ہے۔ حج اور عمرہ کے سب سے محبوب ترین کلمات میں سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الحج افضل، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، وہ حج جس کے اندر خون زیادہ بہایا جائے، اور وہ حج جس کے اندر چیخ چیخ کر تلبیہ پڑھی جائے، یہ حج اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو تلبیہ سیکھ کر جانا، مرد حضرات جب بھی پڑھیں گے بلند آواز میں 3 مرتبہ پڑھیں گے، ہماری مائیں بہنیں ہیں پست آواز میں، خواتین جو ہے پست آواز میں پڑھیں گی، بلند آواز میں نہیں پڑھیں گی، معنی مفہوم سمجھ کر جانا۔ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر جب آپ حاجی کیمپ پائیں گے یا میں رمضان کے بعد آؤں گا پھر آپ کو سمجھائیں گے۔ اب تلبیہ پڑھنے کا موقع ہے، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں، خواتین ہماری پست آواز میں پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لگتا ہے حاج صاحب تھکے ہوئے نہیں ہے، میرا بلند آواز سے پڑھیں، سیکھنے کا موقع ہے، نیکی والا عمل ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ یہ آپ کا ترانہ ہے، آپ نے پڑھ لیا، اب آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ ایسے وقت میں دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ عمرہ کو عمرہ مبرورہ بنائے، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد والے جہاد میں دعا مانگ لیں گے، ذوالحلیفہ مسجد میں بیٹھے وہاں دعا مانگ لیں گے۔ اب چلتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، دیکھیں آپ کے بھی احرام باندھنے کا طریقہ یہی